ایسی حکومت بنے جو ان کی امیدوں پہ اتر آئے اور ان کی امیدوں کے مطابق کام کر سکے. اب یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. نیشنل کانفرنس، کانگریس، سی پی ایم، ہمیں لوگوں کا تعاون حاصل ہوا ہے. اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم لوگوں کے لیے جو ہے کام کریں اور جموں کشمیر کو اس دلدل سے نکالیں. ہمارے لیے اب ضروری یہ بن جاتا ہے کہ مرکز کے ساتھ ایک رشتہ بنائیں، ایک رابطہ قائم کریں تاکہ جموں کشمیر کے جو مشکلات ہیں، مطالبے ہیں، پریشانیاں جو ہیں ان کو ہم حل کرنا شروع کریں. کیا ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ جو عمر عبداللہ کا اس وقت بیہیویئر تھا، جو ایک ٹیون تھا بات کرنے کا لوگوں کے دل کے ساتھ کہ بھیا پچھلی بار اگر کچھ پلس مائنس ہوا ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے، اس کا ازالہ ہم کریں گے. اس میں جو مین 370 تھا. میں اس سوال کا جواب دے نہیں سکتا ہوں. اس سوال کا جواب تو آپ کو ووٹروں سے لینا ہوگا. میں تو صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ ہمیں شاید ایسے لوگوں سے بھی ووٹ حاصل ہوئے ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی ووٹ ڈالا نہیں ہوگا، اور اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان لوگوں کو جو ہے یہ اپنے کام کے ذریعے دکھائیں کہ ان کا ووٹ ضائع نہیں ہوا اور انہوں نے ووٹ دیا تو صحیح کیا. پی ڈی پی نے بھی اسٹیٹ ہوڈ کی بات کی ہے، 370 کی بات کی ہے، وہی بات نیشنل کانفرنس بھی کرتا رہا ہے، لیکن ایک الگ ہی ویو دیکھنے کو ملی. کوئی خاص ریزن؟ جبکہ میں پی ڈی پی اور پی ڈی پی کی پرفارمنس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. وہ تو پی ڈی پی کو اپنے الیکشن کے نتیجوں کے بارے میں بات کرنا ہوگا. میں تو صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ نیشنل کانفرنس کو امید سے زیادہ سیٹیں ملی ہیں اور ہماری ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں. جیلوں سے لوگوں کو نکالا گیا، جماعت اسلامی کو آگے کیا گیا. یہاں ووٹوں کو تقسیم کرنے میں کوئی کوشش جو ہے نہیں چھوڑی گئی، کوئی کمی نہیں رکھی. آپ نے خود کہا لوگوں کو جیل سے نکالا گیا، وہ آج کہاں ہیں؟ جن لوگوں نے پارلیمانی الیکشن کے بعد اپنے آپ کو بہت بڑے لیڈر سمجھنا شروع کیا، آج وہ کہیں نہیں ہیں. یہاں ایسی طاقتیں میدان میں اتر آئیں جنہوں نے 30-35 سال جموں کشمیر کو ہندوستان سے الگ کرنے کی بات کی. آج بنا اس 35 سال کا جواب دیکھتے ہوئے وہ سیدھا الیکشن کے میدان میں کود گئے. ارے اسی چیز کے لیے تو شیخ محمد عبداللہ کو گالی دیتے تھے. آج لوگ ان سے کیا امید کریں؟ انہوں نے کیا حاصل کیا جموں کشمیر کے لیے؟ تباہی اور بربادی کے علاوہ جہاں کیا ملا؟ کیا 10 سال لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا گیا، خاص طور پر جو ہماری اب میں اب ان چیزوں میں نہیں پڑوں گا نا. اب خواہ جھگڑوں میں الجھنا، وہ بھی اس دن جس دن الیکشن کے ایسے نتیجے آئے. اب کوشش تو یہی کی جائے گی کہ سب کو مل کے ہم جو ہے آگے بڑھیں. مجھے اس بات کا احساس ہے کہ ہمارے الائنس میں جموں کا ایک اچھا خاصا حصہ ہے جس کی آواز وہاں ہوگی نہیں. اب جو حکومت بنتی ہے آنے والے دنوں میں، ان کی ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ بھی ہوگی کہ وہ جموں کے لوگوں کو یہ احساس نہ ہونے دیں کہ یہ حکومت ان کی نہیں ہے. جموں کے جن بیلٹس نے بی جے پی کی مدد کی، اب بی جے پی اس حکومت میں شامل ہے نہیں، لیکن ان لوگوں کو یہ نہیں لگنا چاہیے کہ وہ اس حکومت میں شامل نہیں ہیں. جو بھی کل پرسوں جموں کشمیر کا مکھیہ منتری بنتا ہے، وزیر اعلیٰ بنتا ہے، ان کی ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ ہوگی کہ جموں کے لوگوں کو ایک سینس آف بلانگنگ ملنا چاہیے. انہیں لگنا چاہیے کہ یہ بھی ان کی حکومت ہے جس طرح یہ کشمیر کے لوگوں کی حکومت ہے. ایک خاص بات آپ نے خود کہی، کوئی کسر باقی نہیں رکھی گئی. 3 پراور، خاص طور پر نیشنل کانفرنس، خاندانی راج. لیکن جو لوگوں نے جواب دے دیا ہے، اس کو دیکھ کر اب کتنا زیادہ سٹریس دینا پڑے گا نیشنل کانفرنس کو جو ہمارا اسٹیٹ ہوڈ ہے؟ ہم کچھ نہیں کہیں گے. میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے، آخر کار لوگ مالک ہیں، ہم خادم ہیں. یہ خاندانی راج والی بات یہ تو لوگ طے کرتے ہیں نا. ہم اپنے آپ کو لوگوں کے اوپر نہیں ٹھوستے. لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا وہ ہمیں پسند کرتے ہیں یا نہیں. 2 مہینے پہلے میں الیکشن ہارا، آج میں الیکشن جیتا. میں وہی شخص ہوں، اسی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں. میری سیاست میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا، لیکن 2 مہینے پہلے میں ہارا، آج میں جیتا. لوگ مالک ہیں نا. اب ہمیں اس بات ہم جو حکمران ہیں، ہم جو سیاست دان ہیں، ہم بھول جاتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ہم بڑی توپ چیز ہیں، ہم ہی 30 مار خان ہیں.
لیکن یہ خیال جو ہے یہ غلط ہے. یہاں لوگ مالک ہیں, لوگ طے کرتے ہیں, ہم تو صرف یہاں لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے آتے ہیں, اور اس چیز کو ہمیں یاد رکھنا ہوگا. جس حساب سے میجورٹی آ گئی, مطلب شاید توقعات جو تھے اس سے زیادہ نیشنل کانفرنس کو آج ملا ہے, تو اس میں کتنا آگے اب ذمہ داری ہوگی لوگوں کے لیے وہ کام کرنا جو زخم ابھی ہے, کچھ خاص مدعے ایسے ہوں گے جس کے لیے لوگ شاید توقع کرتے ہیں. میں نے پہلے ہی کہا کہ ہماری ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں اور بہت کچھ کرنا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم یوٹی کی حیثیت سے بھی کر سکتے ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جن کے لیے ہمیں ریاست کے درجے کا انتظار کرنا ہوگا, لیکن امید کی جاتی ہے کہ زیادہ انتظار نہیں کرنا ہوگا. جو ٹارگٹ ملا ہے, آپ کو لگتا ہے اگر کولیشن بھی نہیں ہوتی تب بھی شاید ان سے آگے آ جائے؟ کیوں خواہ مجھے جھگڑے میں ڈال رہے ہو؟ اب کیا ہم اور سیٹیں جیت سکتے تھے یا ہمیں جیتنا چاہیے تھا؟ کیوں نہیں نا, ہم 50 پہ رکے, 60 پہ رک سکتے تھے, 70 پہ رک سکتے تھے, لیکن جتنے ملے میں ان سب ایک ایک سیٹ کے لیے شکر گزار ہوں. اور ٹھیک ہے نا, کچھ نہیں ملے نا, اگلی بار. سب سے پریشانی یہ تھی کہ جو نامینیشن کمیٹی بیٹھی جائے گی 5 لوگوں کی, ان کا اعتماد کن کو ہوگا؟ اب شاید وہ چیپٹر بند ہونا چاہیے, کیونکہ اگر بی جے پی ان 5 کو نامینیٹ کر بھی لیتی ہے تو کیا فائدہ, ان کو آپ اپوزیشن میں بٹھا رہے ہو, اور کیوں خواہ اس جھگڑے میں پڑنا, کیونکہ یہ معاملہ پھر عدالت کے سامنے جائے گا اور خواہ ہمارے اور مرکز کے رشتوں میں ایک تھوڑی سی کھٹاس آ جائے گی. ابھی ایک نیا رشتہ قائم کرنا ہے, کیوں لڑائی سے یہ رشتہ شروع کریں؟ بہتر یہی ہوگا کہ ایک اچھے ماحول میں یہ رشتہ بنے. تو وہی کیا جانا چاہیے جو جائز ہے, اور جائز یہ ہے کہ حکومت جو ہے ریکمینڈ کرے اور ایل جی صاحب اس ریکمینڈیشن پہ عمل کرے. بہت اچھی بات ہے, رشتے نئے طریقے سے شروع کیے جائے, تو ساتھ ساتھ میں آپ کو لگتا ہے نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ بھی تعلقات آپ پھر مجھے جھگڑے میں الجھا رہے ہو. 15-16 کا بڑی اچھی بات ہے کہ جے شنکر صاحب پاکستان جا رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ یہ سشما سوراج جی کے بعد یہ پہلی مرتبہ ہے کہ فارن منسٹر پاکستان جا رہے ہیں.